اور یہ کامران صاحب یہ تو بتایا نا، یہ بار بار وہ یہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے نہیں جی ایران کے ناٹ ہیو اے نیوکلیئر، مارکو روبیو بھی کہتا ہے کہ یار دیکھو 100 باتوں کی ایک بات یہ دیکھو نیوکلیئر بم ان کو نہیں بنانے دے سکتے. وہ کہتے ہیں جی گیس یہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہمارے یہاں، وہ کہتے ہیں دیکھو یار وہ پیٹرول تو مہنگا ہو گیا لیکن یہ اس کے مقابلے میں تو کوئی قیمت نہیں ہے نا کہ سوچو اگر ایران ایٹم بم بنا لیتا. وہ کوئی بھی سوال ہوتا ہے مجھے لگتا ہے جس سوال کو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے، ڈیفنس نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ ان کی کمیٹیز میں ہو یا وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس ہو، اس کے جواب میں کہتے ہیں دیکھو بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن سوچو اگر بم بنا لیتا تو کیا ہوتا. تو یعنی اس کو ذرا ایکسپلین کریں کہ یہی تو ہمیں بتا رہے تھے پچھلے جون میں کہ ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے، ختم تباہ، بنا ہی نہیں سکتا آج ابھی اب نیوکلیئر بم ایران. آج یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یار دیکھو ورنہ ایٹم بم بنا لیتا. تو مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تب جھوٹ بول رہے تھے کہ اب اگر آپ نے اوبلیٹریٹ کر دیا ہے ایک ملک کی نیوکلیئر فیسلٹی کو تو پھر آج آپ 8 مہینے بعد دوبارہ کیوں بول رہے ہو کہ یار میں اس کو اس لیے ماروں گا کہ ورنہ نیوکلیئر بنا لے گا نا. آئی تھنک جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب آپ کسی جنگ میں بغیر کسی کلیئر آبجیکٹو کے جاتے ہیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو امریکہ نے اسرائیل کے کہنے کے اوپر جو ان پر چڑھائی کی اور جو ان کی شاید ایکسپیکٹیشن تھی کہ لائک وینزویلا کی طرح یا ہم اگر بمباری کریں گے تو وہاں پر شاید رجیم چینج ہو جائے گا، وہ ایسا ہوا نہیں. اور اب اپنی عوام کو جو ریٹرک کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ سوال ہو رہا ہے کہ آخر ہم نے یہ جنگ جو چھیڑی ہے، وہاں پہ لوگ سوال کر رہے ہیں اس کا آخر ہمیں کیا گول اس سے اچیو ہوا ہے ہمارا. تو وہ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں، اپنی عوام کو بتانے کے لیے کہ یہ اس لیے ضروری تھا کہ جی بڑی ایمیننٹ تھریٹ تھی، کیونکہ ایران پر اگر ہم حملہ نہ کرتے تو وہ نیوکلیئر ویپنز بنا لیتے. یہ بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال جون میں جب خود امریکی صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم نے نیست و نابود کر دیا اور اب جو ایران ہے کبھی بھی نیوکلیئر ویپنز نہیں بنا سکتا، تو پھر 10 مہینوں میں ایسا کیا ہوا کہ ان کو دوبارہ یہ کارروائی کرنے کی ضرورت پڑی. تو میرے خیال میں یہ کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں، جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اب اس جنگ سے بور ہو گئے ہیں، وہ نکلنا چاہتے ہیں. اور جب وہ نکلیں گے ٹھیک ایران کی طرح، ایران بھی چاہے گا کہ جب وہ نکلیں بے شک معاہدے کی شکل میں کیوں نہ ہو، تو دونوں جو فریقین ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ وہ اپنے عوام کو دکھا سکیں کہ ان کا پڑا جو ہے بھاری ہے. تو اس کیس کے اندر جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں، کیونکہ ایک سوال اور ایک کوشچن جینوئن ہے یہ بھی ہو رہا ہے کہ اب جو آپ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ 2015 کا جو معاہدہ تھا اس سے کیا مختلف ہوگا. 2015 میں بھی تو ایران نے مانا تھا کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے، اس میں بھی انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ ایک خاص حد سے بڑھ کر وہ یورینیم کی جو افزودگی ہے وہ نہیں کریں گے. اور اب جو شاید آپ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں مے بی وہ اس سے زیادہ اسٹرانگ نہ ہو. تو آپ کو کیا ملا؟ تو امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں یا ان کی ٹرمپ انتظامیہ ہے، وہ کم از کم اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو یہ بتانے کی کوشش کرے گی کہ دیکھیں جی یہ ہم نے کارنامہ انجام دیا ہے اور یہ اس لیے ضروری تھا. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ اٹ واز اے فیلڈ کیمپین، کیونکہ کلیئر آبجیکٹو نہیں تھا. اور کلیئر آبجیکٹو جب نہیں ہے تو اب اپنی عوام میں کچھ نہ کچھ تو بیچنا ہے. تو اس لیے آپ کو یہ جو ریٹرک ہے نیوکلیئر والا یہ بار بار نظر آتا ہے. اور واضح طور پہ ایسا لگتا ہے نا کہ نومبر کا جو مڈ ٹرم ہوگا اس میں ان کی اپوزیشن رائٹلی طور پر ان ساری چیزوں کو کیش کرے گی، بلکہ ابھی سے اس پہ ڈسکشن نظر آ رہی ہے. یہ احمد صاحب پچھلے دنوں مڈل ایسٹ سے جو بھی خبریں آئیں کہ جی وہ مارا ہے، جی ایران نے مارا ہے، ایران کہہ رہا ہے جی ہم نے نہیں مارا، تو اگر تم نے جواب دیا تو اچھا. اس نے آپ کو پریشان کیا کہ یار یہ کوئی سب میں اتنا پوٹینشیل نہ ہو کہ یہ سارے پروسیس کو ڈیریل کر دے؟ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ اس پہ امریکہ نے بھی کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرائی اس معاملے کو، یعنی کوئی ایڈریس نہیں کیا کہ ایران یہ مت کرو ورنہ ہم یہ کر دیں گے، یہ وہ نکل گیا. لیکن آپ کے لیے اچھمبے کی بات تھی کہ یار یہ ایک نیا موضوع کہاں سے چھڑ گیا ہے ایسے میں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ایران نے مارا ہے ہمیں، ایران کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں مارا ہے، تم نے جواب دیا. تو آپ کو حیران و پریشان کیا اس نے؟ دیکھیں وسیم بھائی، اس پہ جو یہ جنگ ہے نا، اس کی پیکولیرٹیز جو ہیں، جو سب سے زیادہ ایک وہ چیز جو اس کو منفرد کرتی ہے، وہ اس جنگ میں ایران امریکہ کی جنگ کے اندر وہ سپوائلرز کا کردار ہے. اور اس میں ہر مختلف اقسام کے سپوائلرز موجود ہیں. یہ ایسی جنگ ہے جس میں پوری قومیں ملک ہیں جو اس میں ایک سپوائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی تو اتنی لمبی لائن ہے کہ آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد ملٹیپل ڈومینز ہیں، باہر کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اس کے بعد آپ کے جو پرنسپل ایکٹرز ہیں یعنی یو ایس ہے اور ایران ہے، ان کے اندر سپوائلرز موجود ہیں. سو جب اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں، جب وار ہوتی ہے جس میں سپوائلرز اتنے زیادہ ہوں کہ آپ کاؤنٹ بھی نہ کر سکیں، تو بڑا پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. اور اسپیشلی سیز فائر اور سیز فائر کے اراؤنڈ
مثال کے طور پہ یہ ڈیٹن اگریمنٹ کے دوران آپ نے دیکھا کہ جب بالکل چیزیں کنسالیڈیشن کی طرف جا رہی تھی، جہاں ریٹرک شارپ ہو رہا تھا وہاں اٹیکس بھی زیادہ ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس وقت بھی وہ سینس بیٹر سینس پریویل کیا ہے، پیپل ریئلائز کہ یہ جو ہو رہا ہے معاملہ سارا یہ اسپوائلرز کر رہے ہیں. اسی طرح مڈل ایسٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جب جی سی سی کنٹریز کے اندر کچھ ممالک کے اوپر اٹیکس بھی ہوئے، کچھ جگہ کے اوپر آپ نے وہ خبریں بھی سنی ہوگی، ٹکل کارلسن نے اس کو بریک کیا کہ ایک جی سی سی کنٹری ہے وہاں سے موساد کے ایجنٹس پکڑے ہیں جو اٹیک پلان کر رہے ہیں وہ سارے. سو یہ سینسٹیوٹی ہے مڈل ایسٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو جنگ تھی اس میں لیئر اپون لیئر اپون لیئر ہے کمپلیکسٹی کی. اس میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ایز این اینالسٹ کہ آپ کسی بھی بات سے شوق ہوں، کیونکہ اتنا کمپلیکیٹڈ انوائرمنٹ ہے. آپ پہلے ہی اپنے دماغ کو پریپیئر کر کے بیٹھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو ایکٹ ہوتا ہے اس میں آپ یہ اسپوائلر ایلیمنٹ کو بالکل سائڈ پہ نہیں نکال سکتے. اور اسی وجہ سے جو میرا غالب امکان ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ بھی جو سینسیبل لوگ ہیں انہوں نے اس کو اسی طریقے سے اسپوائلر کے اینگل سے دیکھا ہوگا، جس کی وجہ سے چیزیں زیادہ فلیئر اپ نہیں. اور کامران صاحب یہ اس سب میں کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنی بڑی خبریں ہیں ایران امریکہ کی کہ بالکل بجا طور پہ زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں، بجا طور پہ اس کی خبریت زیادہ ہے، ایز جنرل صاحب شاید اگری کریں. لیکن بہرحال ایک خبر جو اتنی ڈسکس نہیں ہو پاتی جہاں کا بھی نمبر بہت الارمنگ ہے وہ لبنان ہے، جہاں اسرائیل کیے جا رہا ہے. یہ جب ساری گرد بیٹھے گی تو آپ کو اس کا کتنا امکان ہے کہ لبنان بھی کوئی پرسکون ہوگا، یا اسرائیل کے چونکہ لبنان کو لے کے اپنے الگ عزائم ہیں، بارڈر ایریا ہے، وہ 14% لبنان کے اندر گھس گیا ہے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر، اور امریکہ بھی اس میں آنکھ بند کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تم اپنی بدماشی جا رہے ہو، ادھر دیکھ رہے ہیں ہم. وہ اسرائیل انفارچونیٹلی وہ کرتا رہے گا اگر یہ گرد بیٹھ بھی جاتی ہے تو. میرے خیال میں یہ بہت اہم سوال ہے، اور اگر آپ دیکھیں اس میں کسی حد تک پاکستان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ جب عارضی جنگ بندی ہوئی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ لبنان بھی شامل ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے اس کی پاسداری نہیں کی. لیکن پھر پاکستان کے کہنے کے اوپر ہی 34 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ واشنگٹن میں لبنان کی حکومت اور اسرائیل کے درمیان براہ راست مذاکرات ہوئے، اور پھر خود امریکی صدر ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ ان کی بھی سیز فائر انہوں نے کروائی. لیکن اس کے باوجود جو اسرائیل ہے اس کی پاسداری نہیں کر رہا اور کنٹینیوسلی وہاں پہ بومبنگ کر رہا ہے. میرا خیال میں یہ جو اگریمنٹ اگر ہوتا ہے، جو 1 پیج اگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور آگے بات چلتی ہے، کیونکہ ایران کے اپنے جو کنسرنز ہیں، ہم امریکہ کے تو بات کرتے ہیں کہ وہ نیوکلیر کو لے کے اور باقی ایشوز ہیں، لیکن ایران کے جو کنسرنز ہیں اس میں لبنان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک اہم نقطہ ہے. اور وہ پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ لبنان اور باقی ریجن کے اندر جو باقی کانفلکٹس ہیں مڈل ایسٹ میں، اس پر بھی بات ہونی چاہیے، اور اس سیز فائر یا جو معاہدہ ہے اس کا دائرہ کار ادھر تک بھی ہونا چاہیے. لیکن کیا ایسا ہو پائے گا؟ کیونکہ الٹیمیٹلی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹھیک ہے اگر یہ ابھی جو معاہدہ جو بھی ہوتا ہے وہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے، کیونکہ ایک فیس سیونگ چاہیے، ایگزٹ چاہیے ٹرمپ کو بھی، اور ایک جنگ کو اس کو کنکلوڈ تو کرنا ہے، بٹ کیا جو روٹ کاز آف دا پرابلم ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے، وہ غازہ ہے، وہ کیا ختم ہو جائے گا؟ وہ بالکل اپنی جگہ پہ رہے گا. تو ایون اگر یہ جو معاہدہ اگر ہوتا بھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف عارضی ہوگا. جو اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں ریجن کو لے کر کے اس میں کوئی اس طریقے سے تبدیلی نہیں آئے گی. اس کے لیے آبویسلی ہمیں ایک لارجر جو ایشو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور وہ روٹ کاز آف دا پرابلم میرا نہیں خیال کہ ابھی اس کی اتنی ایپیٹائٹ ہے، نہ امریکہ نہ باقی جو خطے کے ممالک ہیں ان کے اندر اتنی سخت ہے کہ وہ اسرائیل کو یا امریکہ کو مجبور کر سکیں کہ فلسطین کا کوئی حل نکلے. کیونکہ جب تک فلسطین کے مسئلے کا حل نہیں نکلتا تو یہ کہیں نہ کہیں سے چنگاری جو ہے وہ تو اٹھتی رہے گی، آج یہاں ہے کل کہیں اور جگہ سے نکلے گی. یس